اللہ عز و جل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ رب العزت کا بہت زیادہ احسان ہے کہ جس مالک الانام نے آج ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دین سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں، لیکن ہم آج اللہ کے گھر میں نماز پڑھ کر قرآن اور حدیث سننے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کافی عرصے بعد اس مرکز میں آنے کا موقع ملا ہے۔ کئی سال پہلے جب پرانا مرکز اور پرانی مسجد ہوا کرتی تھی اور ہم زمانہ طالب علمی میں جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث خانپور سے 1997-98 میں وہاں سے لے کر 2002 تک یہاں پر ایک جمعہ میرا مہینے کا مستقل ہوتا تھا، جب کہ یہاں پر قاری اسحاق صاحب آفاتی جی وہ یہاں پر مدرس ہوا کرتے تھے۔ آج اس مرکز کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ حضرات، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان پاکستان کی معروف شخصیت بلکہ بین الاقوامی شخصیت خطیب پاکستان فضیلت الشیخ قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی، میں بھی ان کا خطاب سننے کے لیے آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں، لیکن اگر خالد مرتضیٰ صاحب حفظہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے تو چند منٹ کے اندر میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں پر آنا اور سننا سنانا اللہ رب العزت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم کس کس نعمت کا اللہ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ جتنا بھی کوشش کریں نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے۔ زبان بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کی اہمیت کا اگر اندازہ لگانا چاہیں، ان کو دیکھیں جن کی زبان نہیں ہے، جو اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے۔ حضرات، یہی زبان ہے جس کی وجہ سے ہم انسان ہیں اور پوری مخلوقات میں سے ہم کو اللہ رب العزت نے نمایاں مقام عطا کیا ہے۔ یہ زبان اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہم اس زبان کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اس کی حفاظت کرتے ہیں؟ اس کا صحیح معنوں میں استعمال کرتے ہیں؟ ہماری زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے، جو بھی جملہ ہم ادا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بیٹھے ہوئے فرشتے جو ہر وقت ہماری نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات فرشتے اس کو تحریر کرتے ہیں، اور قیامت کے دن نامہ اعمال ہمارے سامنے لایا جائے گا۔ حضرات، اگر ہم غور کریں، صبح سے لے کر شام تک ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں، کس قدر استعمال کرتے ہیں؟ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ؟ غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، گالیاں بھی بعض اوقات زبان سے نکل جاتی ہیں۔ ہماری تو ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ اللہ، اگر تو نے یہ نعمت دی ہے، آج کے بعد ہم اس زبان کا صحیح استعمال کریں گے تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہو، گناہ معاف ہو جائیں، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ وما یزال الرجل یصدق
وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ لوگوں، تمہارے اوپر سچ لازمی ہے، جب بھی بات کرنی ہے سچ بولو۔ اسی لیے امام الانبیاء نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اگر زبان سے کچھ بولنا ہی ہے تو خیر اور بھلائی والے جملے نکالیں، وگرنہ خاموش رہیں، تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب بھی بولیں سچ بولیں۔ علیکم بالصدق، جب آپ سچ کو لازمی کر لیں گے، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، یہی سچ نیکیوں کی طرف لے جائے گا۔ بہت ساری نیکیاں ہم کمائیں گے، حاصل کر لیں گے، جب سچ بولیں گے۔ سچ بولنے کی وجہ سے نیکیاں شروع ہو جائیں گی، جب نیکیاں کرنا شروع کر دیں گے تو پھر یہی نیکیاں یہدی الی الجنہ، ہمیں جنت کی طرف یہ لے جائیں گی۔ اور ہمیشہ یہ انسان سچ بولتا بھی ہے اور سچے لوگوں کی تلاش میں بھی رہتا ہے۔ حضرات، جب میں اور آپ سچ بولیں گے، پھر اس دنیا معاشرے کے اندر نظر دہرائیں گے کہ مختلف جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں۔ ہمارے پاس منہج درست ہے، کس جماعت کے ساتھ ملیں، کس تحریک کے ساتھ، کس تنظیم کے ساتھ؟ اگر ہم خود سچے ہوں گے، سچ بولنے والے ہوں گے، وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، سچ کی تلاش میں رہیں گے، ہمیں سچے لوگ بھی مل جائیں گے۔ وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کی دعوت، جن کا منہج وحی الہی ہے، قرآن و سنت ہے۔ حضرات، آپ دنیا کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں، امام الانبیاء کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میری امت کے 73 گروہ بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ وہ گروہ اور جماعت کون سی ہے؟ آج کے اس دور میں ہر جماعت دعویٰ کرتی ہے، ہر ایک کے پاس اسٹیج بھی ہے، مسجد بھی ہے، مرکز بھی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نبی اکرم کا فرمان سامنے رکھیں، دیکھیں کون سے ایسے لوگ ہیں۔ میں گورنمنٹ ہائی اسکول کے اندر ٹیچر ہوں۔ جب نماز ہم پڑھتے ہیں، طالب علم سوال کرتے ہیں کہ آپ ایسے جماعت کراتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور دوسرے اساتذہ اس طرح پڑھتے ہیں، ان کی ٹھیک ہے یا آپ کی ٹھیک ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ کو پتہ ہے کس کی ٹھیک ہے، لیکن آپ نبی اکرم کے فرمان کو دیکھیں۔ لائبریری کے اندر صحیح بخاری موجود ہے، آپ پڑھیں، کتاب الصلاۃ کھولیں، چیک کریں کہ حق والے کون ہیں، نماز درست کس کی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جو امام الانبیاء نے کہا ہے، نماز اس طرح پڑھیں جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تو ان اساتذہ کرام کی اس جیسی ہے تو ان کی ٹھیک ہے، اگر میری محمد الرسول اللہ جیسی ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے گھر میں ٹھہر کر آج میں سچ بول رہا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے 10ویں کلاس فارغ التحصیل ہونے والی لائبریری میں گئی اور بخاری شریف کا سیٹ، مسلم کا سیٹ میں نے عطیہ کیا ہوا اسکول کو وقف کیا ہے۔ حدیث کی کتاب کھولی، کتاب الصلاۃ کا مطالعہ کیا، اور 10ویں کے طالب علم نماز ایسے پڑھنا شروع کر دی جس طرح محمد الرسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے، رفع الیدین کے ساتھ۔ درخواستیں آ گئیں، لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے کہ انہوں نے پڑھایا ہوگا، انہوں نے بتلایا ہوگا۔ طالب علموں نے کہا نہیں، لائبریری کے اندر حدیث کی کتاب موجود ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب آپ کی لائبریری کے اندر حدیث کی کتاب ہے، اسی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی نماز ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، انہوں نے نہیں کہا۔ حضرات، آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں منہج صحیح ملے، قرآن و سنت والا منہج، وحی الہی، صراط مستقیم، جنت کے راہی بنے، قیامت کے دن نبی اکرم کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام نصیب ہوں، آپ ہمارے حق میں سفارش کریں، نبی مکرم کائنات کے رب کے حضور اپنی جبیں جھکائیں اور کہیں اللہ میری امت سفارش کن کے حق میں ہوگی جن کے دل میں ایمان ہوگا، جو عقیدہ توحید کو اپنانے والے ہوں گے، قیامت کے دن سفارش بھی ہوگی، رب کا دیدار بھی ہوگا، جنت کے انشاءاللہ مہمان بھی بنیں گے۔ کون؟
جو محمد الرسول اللہ کی سنت سیرت کو اپنانے والے، وحی الہی کو اپنانے والے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ محترم کا خطاب سنتے ہیں۔ حضرات، آپ نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ سچ بولیں گے حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے ہاں بھی ہمارا شمار سچے لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے گا۔ چاہتے ہیں ہم کہ ہم بھی سچے بنیں اور قیامت کے دن سچے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، اللہ دیکھ کے خوش ہو جائے اور جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں اور ہم جنت کے مہمان بن جائیں۔ حضرات، میری اور آپ کی منزل جنت ہے، اسی لیے نبی آئے، امام الانبیاء بھی ہے، کعبہ بھی ایک ہے، مسجد بھی ایک، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، عبادت، لیکن طریقے ہمارے مختلف کیوں ہیں؟ حضرات، جو بچہ اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اہل حدیث ہے، جو دیوبندی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ دیوبندی ہے، جو بریلوی کے گھر میں پیدا ہو وہ بریلوی ہے، جو شیعہ کے گھر میں پیدا ہو وہ شیعہ ہے۔ باپ کو دیکھ کر یہ دین آباء و اجداد کا نام تو نہیں ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کر کے گئے ہیں۔ آج اسی مجلس کے اندر اگر کوئی غیر مسلم باہر سے آئے اور آ کے کہے کہ میں نے قاری یعقوب فیصل آبادی کا خطاب صادق آباد میں سنا ہے، آج صبح کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک درس دے رہے تھے، میں نے سوشل میڈیا کے اوپر کلپ دیکھا کہ قاری صاحب رات کو بھی، اکثر خطیب رات کا سفر کرتے ہیں، صبح سو جاتے ہیں، صبح کے ٹائم یہ ایک دکان کے اوپر، کراکری برتنوں کی دکان کے اوپر رب کا قرآن اور پیارے پیغمبر کا فرمان سنا رہے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے ان کا خطاب سنا ہے، متاثر ہوا ہوں، میں غیر مسلم تھا، اسلام قبول کرتا ہوں، ابھی اسی مسجد میں مرکز میں ہے، بھائیوں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتلائیں، ہم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ ہمارے پروگرام کی وجہ سے، قاری صاحب کو دعوت دینے کی وجہ سے حافظ اسلم حنیف حافظ اللہ تعالی اپنے گھر میں بستر پر بیٹھ کر خوشی سے جھوم جائیں گے کہ ہمارے ضلع میں ایک غیر مسلم مسلمان ہوا ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ حضرات، ابھی ہے، اسلام قبول کرے اور کہے ہمیں دین سکھلائیں اسلام، ہم سب کہیں گے کہ ابھی عشاء کی نماز کا وقت ہوگا، آپ غسل کریں، کلمہ قاری صاحب پڑھائیں گے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ کہے گا کیسے پڑھنی ہے بتلائیں۔ اب میں کہوں کہ ہاتھ ادھر باندھنے ہیں، کوئی دیوبندی بریلوی حضرات بھی بیٹھے ہوں، وہ کہیں نہیں ہاتھ نیچے باندھنا ہے، لیکن شیعہ کہیں یا مالکی کہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے، مالکی بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ بھائیوں ایمانداری سے بتلائیں، وہ غیر مسلم، ہم سب بھائی ہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اس کو کون سی نماز سکھلائیں گے؟ نماز حنفی، نماز شافی، نماز مالکی، کون سی نماز؟ وہ تو کہے گا کہ آپ لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں، میں چلا جاتا ہوں۔ ہم کیسے کہیں گے، کیسے بتلائیں گے؟ کیا یہ فیصلہ درست نہ ہوگا کہ ہم اسے کہیں کہ آئیں، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اسی طرح آپ بھی پڑھیں۔ میرا باپ، اس کو غلطی ہو سکتی ہے، میرے عالم کو غلطی ہو سکتی ہے، میرے مفتی کو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو پیارے پیغمبر دین اسلام چھوڑ کے گئے ہیں، فرمایا لوگوں ایسا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکتکم علی ملت بیضاء، تمہیں روشن واضح دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ حضرات، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لوگوں آؤ، عیسائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، سبھی کو دعوت دیتے ہیں، کسی پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں، اگر سیرت محفوظ ہے تو محمد الرسول اللہ کی سیرت محفوظ ہے۔ آئیں ہم دکھلاتے ہیں امام الانبیاء بیت الخلاء میں کیسے گئے، کون سی دعا پڑھی، کس طرح استنجا کیا، یہ چھوٹا سا عمل ہے، ہم حدیث سے ثابت کریں گے۔ اور آپ بیت اللہ میں کس طرح طواف کیا، کس طرح آپ نے وہاں پر
عمرے کے ارکان ادا کیے، ہم وہ بھی بتلائیں گے۔ تو بھائیوں، ہم یہی پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ حق بات کے اوپر ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، سچے لوگوں کے ساتھی بنیں، اپنی زبان سے جو بولیں سچ بولیں اور سچی دعوت کو لے کر کھڑے ہو جائیں۔ دنیا میں بھی شمار سچے لوگوں کے ساتھ، اور قیامت کے دن بھی اگر کھڑے ہوں تو سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جھوٹے لوگ، دغا باز، سوشل میڈیا کے اوپر کتنے لوگ مولویوں کو روزانہ، مولویوں کو، پیروں کو روزانہ بے نقاب کر رہے ہیں۔ میڈیا والے، ٹیلی ویژن والے حضرات، ذرا آپ خالی ذہن ہو کر سوچیں، نیوٹرل ہو کر سوچیں۔ نیوٹرل والا جملہ بھی بڑا معروف ہوا ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے کا حل کرنا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ 2004-06 میں ہم ایم فل کر رہے تھے اسلامیہ یونیورسٹی میں۔ ہمارے چیئرمین کہتے تھے کہ جو بھی مسئلے کا حل نکالنا ہو یہ نہ سوچیں میں اہل حدیث دیوبندی بریلوی، یہ دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ کا فرمان کیا ہے۔ تو بھائیو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک الانام ہمیں زندگی دے، صحت والی، ایمان والی دے، اگر موت دیں تو شہادت والی، سعادت والی، مدینۃ الرسول میں موت عطا فرمائے، مسجد نبوی میں ہمارا جنازہ ہو اور بقیع کے قبرستان میں ہماری تدفین ہو جائے۔ میں بحیثیت صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع بہاولپور دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں فضیلت الشیخ قاری محمد